الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ HEC ریکگنائزڈ انگلش ویڈیو سیریز PTB ٹیکسٹ بک۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، ہم انگلش 9th السنۃ الاولیٰ اس میں یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن یعنی ریڈنگ سکلز آپ کی بڑھائی جا رہی تھی۔ لیکچر نمبر 3 آج کا دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسان کے نجات دہندہ یا بنی نوع انسان کے نجات دہندہ۔ طلبہ کرام، پیراگراف نمبر 4 کی آج فرسٹ آف آل ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ وین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age. He spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. Words meaning, synonyms, antonyms کی طرف بڑھیے۔ Solitude means تنہائی، loneliness، synonyms اور antonyms ہے company، meditation غور و فکر، thinking deeply in silence، thoughtless، spent خرچ کرنا، خرچ کیا کرتے تھے، utilized اور اس کا antonyms ہے stored، retire گوشہ نشین ہونا، settle and antonyms ہے de-stay۔ Respected students، اب اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ وین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، 38 سال کی عمر کو پہنچے۔ he spent most of his time in solitude، solitude mean گوشہ نشینی، and meditation غور و فکر، وہ اپنا زیادہ تر وقت گوشہ نشینی اور غور و فکر میں گزارتے۔ پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کو پہنچے، وہ اپنا اکثر وقت گوشہ نشینی اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔ ان دا کیو، غار آف ہیرا، ہیرا کے غار میں یعنی غار ہیرا میں، ہی یوزڈ ٹو ریٹائر ود فوڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوراک کے ساتھ، اینڈ واٹر اور پانی کے ساتھ تنہائی اختیار فرما لیتے، یعنی خوراک اور پانی لے کر تنہائی اختیار فرما لیتے۔ اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی، اور یاد خداوندی میں کئی ایام و ہفتے گزار دیتے۔ وہ غار ہرا میں کھانا و پانی لے کر تنہائی اختیار فرما لیتے اور اللہ کی یاد میں کئی ایام و ہفتے گزار دیتے۔ پیراگراف نمبر 5 کی طرف بڑھیے۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، the period of waiting had come to close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam, was to be bestowed with Nabuwwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. طلبہ کرام، پیراگراف نمبر 5، اب یہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس کی عربک سورہ علق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ Read in the name of Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and the Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Paragraph number 5 ki reading, or after that now we shall read its meanings and synonyms, antonyms.
پیریڈ عرصہ، ٹائم اینٹونیمز ہے اینڈنگ، اوور فلوئنگ بھرا یعنی لبریز، اباؤنڈنگ اینٹونیمز لیکنگ، ہمیونٹی بنی نو انسان مین کائنڈ، ان ہمیونٹی پریسنگ شدید critical and its opposite is uncritical. eradicate خاتمہ کر دینا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، demolish construct its antonyms. respected students, cruelty ظلم یعنی بے رحمی، barbarism اور اس کا انٹونیم ہے kindness، injustice نانصافی، inequality and opposite delight، bestowed یعنی عطا کیا، given and antonyms ہے denied، cave غار، den mount، conveyed سمجھانا، expressed اظہار کرنا، repressed، beliefs عقائد، ideology synonyms ہے اور ethic اس کا antonyms ہے۔ respected students، ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ دا پیریڈ آف ویٹنگ انتظار کی گھڑیاں، ہیڈ کم ٹو کلوز ختم ہونے کے قریب آ پہنچی تھیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، آپ کا دل مبارک اوور فلوئنگ یہ بھر چکا تھا، کس سے؟ وتھ پروفاؤنڈ کمپیشن مکمل بھلائی سے، کس کی؟ فار ہمیونٹی انسانیت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک بنی نو انسان کی بھلائی کے لیے بھر چکا تھا، لبریز تھا۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی، پریسنگ ارج خواہش، ٹو ایریڈیکیٹ کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، خاتمہ کر دیں، کس کا؟ رانگ بلیفس فرسودہ عقائد، سوشل ایولز معاشرتی برائیوں، کرویلٹی ظلم اینڈ انجسٹس اور نانصافی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید تمنا تھی کہ فرسودہ عقائد، معاشرے کی برائیوں اور ظلم و نانصافی کا خاتمہ کر دوں۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آن پہنچا، وین ہی واز، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی بیسٹوئڈ ود نبوت، کو اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ بیسٹوئڈ عطا کیا جانا، کس کا؟ نبوت کا۔ نبوت آپ بچپن سے ہی نبی ہیں اور اب آپ نے اس نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، وہ لمحہ آن پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے حکم سے سرفراز ہونا تھا۔ ون ڈے وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا، ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے غار میں ہیرا کے، یعنی ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کیم، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اینڈ کنویڈ اور پہنچایا، ٹو ہم ان تک، دا فالوئنگ میسیج آف اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق کا درج ذیل پیغام۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پیش کیا۔ طلبہ کرام، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ، پڑھیے اے محبوب نبی اپنے خدا کے بابرکت نام سے، ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین، انسان کو بنایا، ود اے کلاٹ آف کنگیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون کی پھٹک سے۔ پڑھو اے محبوب نبی اپنے خدا کے بابرکت نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو جمے ہوئے خون کی پھٹک سے تخلیق کیا۔ ریڈ، پڑھیے، اینڈ لارڈ از موسٹ بونٹیفل، آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ پڑھو اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، یوز کس کا؟ دا پین، قلم کا، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ،
انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ پڑھو اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ Respected students, paragraph number 6, reading. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Tidbit question اس کے متعلق ہے comprehensioning میں what was the mission of Rasulullah خاتم النبیین، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں سے انگلش ٹو انگلش ہمیں آنسرز دینا ہوگا۔ اب ورڈز میننگ کی طرف بڑھیے۔ ڈیوائن یعنی خدائی، اینجلک اور اس کا اپوزٹ ہے انہولی۔ نیکسز مینز رشتہ یا بندھن، کنیکشن، اور اس کا الٹ ہے ڈائیورس۔ کنٹینیو جاری رکھنا، کیری آن جس کا سینونیم ہے اور اس کا اپوزٹ ہے سیز۔ سپرسٹیشن اوہام پرستی، فالس بلیف، اپوزٹ ٹروتھ۔ ہیڈ رائزن اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اویکنڈ جاگ جانا، اور ڈل اس کا ہے اینٹونیمز۔ طلبہ کرام، ڈس بلیف بے یقینی، ڈسٹرسٹ اور اس کا اینٹونیمز ہے بلیف۔ پروکلیم باضابطہ اعلان کرنا، ڈیکلیئر اینڈ بی کوائٹ یہ اس کا اینٹونیمز ہے۔ نوبل عظیم الشان، امپیریل اور اس کا اپوزٹ ہے اگنوبل۔ وننس یعنی وحدانیت، سنگولیرٹی اللہ کا ایک ہونا۔ ڈس ایگریمنٹ یہ اس کا اینٹونیمز ہے۔ کنسیپشن تصور، کانسیپٹ سینونیمز اور اس کا اینٹونیمز ہے فیکٹ۔ یونٹی اتحاد، ٹوٹیلٹی اور اس کا اینٹونیمز ہے پارشیلٹی۔ طلبہ کرام، ایک ایک ورڈ کا میننگ سینونیمز آپ کو اس طرح ڈیپ جا کر سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پیپر میں جب اس سے ریلیونٹ آپشنز آئیں گے تو وہاں پر آپ ایکوریٹلی کریکٹ آپشن پر نشان لگائیں گے۔ یاد رہے کہ آپ کو پیپر میں سپیلنگز بھی آئیں گے، تو اس ورڈ کو پروناؤنس صحیح کریں گے آپ تو پھر آپ 4 جو آپشنز ہوں گے ان میں سے کریکٹ آپشن کو آپ سرکلائز کر سکیں گے۔ بہت مائنر سا فرق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ارج ہے ورڈ، URGE، ٹھیک ہے، ARGE، URAGE، اس طرح کر کے اس میں بہت ہی مائنر سا ڈیفرنس ہوتا ہے، تو اس کو جب آپ ساتھ ساتھ ورڈ سن رہے ہیں تو ان کے سپیلنگز بھی آپ موسٹلی جتنے پاسیبل ہو سکیں آپ اس کو لرن کریں۔ سینونیمز اس لیے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ اس سے ریلیونٹ ایک MCQs بھی آپ کا رانگ نہ ہو۔ لائٹ آف فیتھ نور ایمانی، اسٹرانگ بلیف اور جس کا الٹ ہے اگنورینس۔ ڈیسٹرائے تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا۔ کرش سینونیمز ہے، بلڈ اینٹونیمز ہے۔ اور یہ ساری ورکنگ جو ہے وہ کنز المدارس آپ 9th کے طلباء کے لیے ڈیزائن کیے ہوئے ہے۔ ڈیوائن بلیس رضائے الہی اور پیراڈائز اس کا سینونیم ہے، اور گریف یا گرائف اس کا اینٹونیمز ہے۔ طلبہ کرام، آئیے اب اس کی ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں۔ دا ریویلیشن وحی آف دا ڈیوائن میسیج، خداوندی پیغام خداوندی کی، وچ کنٹینیوڈ جو کہ جاری رہی، فار دا نیکسٹ 23 ایئرس اگلے 23 سال تک، ہیڈ بگن اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اینڈ دا رسول اللہ خاتم النبیین اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ رائزن اٹھ کھڑے ہوئے، کمر بستہ ہو گئے، ٹو پروکلیم اعلان کرنے کے لیے، پروکلیم اعلان کرنے کے لیے، دا وننس آف اللہ اللہ کے واحد ہونے، توحید، اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور بنی نوع انسان کے اتحاد۔
پیغام خداوندی کی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے واحد ہونے اور بنی نوع انسان کے اتحاد کا باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے، ان کی تبلیغ کا مقصد تھا کہ وہ تباہ کر دیں دا نیکسز آف سپرسٹیشن، روابط کو، اوہام پرستی کے، اگنورینس جہالت، اینڈ ڈس بلیف اور بے اعتقادی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا مقصد اوہام پرستی، جہالت اور بے اعتقادی کے روابط کو ختم کرنا تھا، اینڈ سیٹ اپ آ نوبل کنسیپشن، اور ایک اعلیٰ تصور قائم کریں، آف لائف، زندگی کا، اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کو لے جائیں، ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی، اینڈ ڈیوائن بلس، اور رضائے الہی کی طرف۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اوہام پرستی، جہالت اور بے اعتقادی کے روابط کو ختم کرنا، زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا، اور انسانیت کو ایمان کے نور اور رضائے الہی کی طرف راہبری کرنا تھا۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج آپ نے پیراگراف نمبر 4، 5، 6 اس کی ریڈنگ اور اس کی ٹرانسلیشن ایکوریٹلی سیکھ لی ہوگی۔ ابھی نیکسٹ لیکچرز میں ہم باقاعدہ سے ورڈز میں پارٹس آف سپیچ کا جو یوز ہے کچھ اس کا بھی ٹچ دیں گے۔ سیکھیے اور جڑے رہیے کنز المدارس کی ان ویڈیوز کے ساتھ۔ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں اگلے پیراگراف کے لیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔